السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 مطالعہ پاکستان کا۔ آج ہم چیپٹر نمبر 2 اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے بارے میں بات کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پاکستان کے قیام کے بارے میں بات کی کہ کس طرح سے جدوجہد کے بعد پاکستان قائم کیا گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جب قائم ہو گیا تو پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا، لیکن کانگریس نے پاکستان کے قیام کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈکلف ایوارڈ نے کانگریسی رہنماؤں کو یہ کہہ کر راضی کیا تھا کہ پاکستان کمزور پاکستان ہوگا جو خود بخود بعد میں ہندوستان میں ضم ہو جائے گا، لہذا بعد میں جب دوبارہ سے مسلمان ہندوؤں کی غلامی میں آئیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں ان سے انتقام لے سکتے ہیں۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں پہلے کون کون سی ابتدائی مشکلات تھیں اور کس طرح سے مسلمانوں نے ان کا سامنا کیا۔ ابتدائی مشکلات میں سب سے پہلی جو مشکل تھی مسلمانوں کی وہ یہ تھی ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیہ۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت جو طے ہوا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ علاقے کی حد بندی کے لیے کمیشن نے سالس کی رائے کو قبول کرنے پر اتفاق کیا۔ ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈکلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ریڈکلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ اکثر اکثریتی علاقے جو مسلمانوں کے تھے وہ ہندوستان میں شامل کر دیے۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیروں کو بدل دیا گیا اور اس کا اعتراف خود ریڈکلف کے پرائیویٹ سیکرٹری نے کیا۔ اور اب تو یہ ایک تاریخی حقیقت مانی جا چکی ہے کہ ناانصافی کرتے ہوئے بہت سارے علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا سر ریڈکلف کے ایوارڈ سے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور حقوق سے محروم کیا گیا بلکہ دونوں قوموں کے درمیان مستقل مخالفت کا بیج بھی بو دیا گیا۔ آج بھی مسئلہ کشمیر موجود ہے اور دونوں ملک میں اب تک 1948، 1965 اور 1971 کی 3 بڑی جنگیں جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں۔ دوسری جو مشکل تھی پاکستان میں وہ یہ تھی انتظامی مشکلات کہ پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں جو تھے وہ ہندوستان چلے گئے تھے۔ دفتر خالی ہو گئے تھے۔ دفتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر وغیرہ کی کمی تھی۔ اکثر دفتروں نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا۔ ہندوستان جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے تھے جس کی وجہ سے دفتر کام کرنے میں بہت ساری دشواریاں پیش آئیں۔ تیسری بڑی اہم وجہ تھی مہاجرین کی آمد۔ کیونکہ بھارت سے مسلمان اب اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا، لاکھوں خاندان اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے انہیں ہندوؤں اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ خاندانوں کو مجبوراً پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ دوران ہجرت لاکھوں افراد عملوں میں شہید ہوئے، بے گھر ہوئے، لٹے پٹے پریشان وہ پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی رہائش، ادویات، دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت نے پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ دنیا میں ہجرت کی اتنی بڑی تعداد کا واقعہ کہیں رونما نہیں ہوا تھا۔ ہجرت کے دوران بھی واقعات ہوئے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت میں بھارتی فوج ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ شامل تھی۔ اثاثوں کی تقسیم۔ اب برصغیر کی تقسیم کے بعد اثاثوں کی پاکستان اور بھارت میں متناسب تقسیم انصاف کا تقاضا تھا، لیکن یہاں بھی بھارتی حکمرانوں نے اجارہ داری سے کام لیا۔ وہ پاکستان کے حصے کے اثاثے پاکستان کو نہیں دینا چاہتے تھے تاکہ پاکستان جو ہے وہ لٹا پٹا غریب پاکستان کی صورت میں برقرار نہ رہ سکے اور دوبارہ ہندوستان میں ضم ہو جائے۔ لہذا متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 بلین روپے موجود تھے۔ یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی۔ حصے کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا۔ یہ حصہ دینے پر بھارت آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے مجبوری کی وجہ سے بھارت نے 200 ملین روپے دیے، باقی رقم کو روک لیا گیا۔ بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو اسے ساری رقم ادا کر دی جائے گی۔ پاکستان نے سودے بازی نہ کی۔ ادھر گاندھی کو بین الاقوامی برادری میں شرمندہ ہونے کا خوف تھا، لہذا اس نے ساری رقم پاکستان کو ادا کرنے کو کہا۔ مجبوراً 500 ملین روپے کی ایک قسط پاکستان کے حوالے کی گئی۔ بقایا 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب الحالات ہیں۔ اس حوالے سے نومبر 1947 میں دلی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں طے ہوا کہ دونوں معاہدے
کی تصدیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر ابھی کوئی بھی عمل نہیں ہو سکا۔ فوج کی تقسیم۔ ایک اور بڑی جو پاکستان کو جس کا سامنا تھا بڑی مشکل یہ تھی کہ فوج کی تقسیم۔ اب ضروری تھا کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو بھی دونوں ممالک میں تناسب کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے۔ اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائیں۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ فوج کو بانٹا نہ جائے، انہیں ایک ہی کمانڈ کے تحت رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس موقف کو تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں۔ حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا کہ بھارت اور پاکستان میں تمام اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں کام رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی کابینہ آرڈیننس فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد یہ پایا کہ آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے ادا کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی آرڈیننس فیکٹری قائم کر سکیں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو بھی فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا۔ تنگ آ کر انگریز کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنا جائز حصہ لینے سے محروم کر دیا گیا۔ جہاں تک افواج کا تعلق تھا، ہر فوجی کو اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں میں سے جس ملک کے ساتھ چاہیں اس کی فوج کا حصہ بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان فوجیوں نے پاکستان سے اپنے وابستگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ تھا دریائے پانی کا مسئلہ۔ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے اور جن 2 سے زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے مستفید فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو پانی سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں اس حوالے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، ستلج، بیاس سیراب کرتے آ رہے تھے۔ پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو دریاؤں کی عمل بھی تقسیم میں عمل میں آ گئی۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ بھارت سے انصاف کی توقع نہیں تو اس نے اپریل 1948 میں مغربی سیلاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی آبیاری کا یقینی ذریعہ دریا ہی ہے۔ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ بارش کی طرف سے پانی کی بندش سوکھے اور قحط کا باعث سکتی تھی۔ پاکستان کی زراعت کا دار و مدار زیادہ تر دریائے پانی پر تھا۔ ایک بڑی زراعتی ریڈ کلب کی سربراہی میں بننے والی ہیڈ کمیشن نے کی۔ اس نے سرحد کا تعین کرتے وقت اکثر ہیڈ ورکس مسلم اکثریتی علاقوں میں ہونے کے باوجود بھارت کے حوالے کر دیے۔ یہ سازش پاکستان کی زراعت اور معیشت کو تباہ کرنے کی وجہ سے بنائی گئی۔ عالمی بینک نے صورتحال کا جائزہ لے کر پاکستان کی مدد کا اعلان کیا۔ کثیر رقم مختص کی گئی اور کافی غور و فکر کے بعد عالمی بینک کی جانب سے دونوں ممالک میں ایک معاہدہ سندھ طاس طے ہوا، جس میں 3 دریا پر بھارت کا حق اور 3 دریا پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم اور 7 لنک کینال بنائے جانے کا منصوبہ بنا۔ سندھ طاس منصوبے کی بدولت دریائے پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ اس کے بعد ریاستوں کا تنازع۔ برصغیر کی ایسی ریاستیں جہاں پر نواب اور راجوں کی حکمرانی تھی، ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں جس ریاست میں پاکستان مملکت میں چاہیں شامل ہو جائیں، چاہے تو وہ اپنی مرضی سے ہندوستان میں چاہے شامل ہو جائیں یا پھر پاکستان میں شامل ہو جائیں۔
سب سے پہلا مسئلہ آیا ریاست حیدرآباد دکن۔ اس کا جو ریاست کا حکمران تھا نظام حیدرآباد دکن وہ مسلمان تھا، لیکن عوام کی اکثریت کا تعلق ہندوازم سے تھا۔ نظام عوام میں ہر دل عزیز تھا، ریاست کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ نظام مسلمان ہونے کے ناطے چاہتا تھا کہ پاکستان کا اظہار کر دے، لیکن بھارتی حکومت نے اس پر دباؤ ڈالا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے نظام کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ریاست کی جغرافی حدودیات کو دیکھتے ہوئے بھارت سے الحاق کر دے، لہذا وہ نہیں مانا۔ تو بھارت نے 11 ستمبر 1948 پر بھارتی فوج نے اس پر حملہ کیا اور اس کو زبردستی جو تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ ریاست جوناگڑھ کا نواب مسلمان تھا، لیکن آبادی غیر مسلم تھی۔ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر دور تھی، آبادی 7 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ نواب نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے الحاق کو تسلیم نہ کرنے اور جوناگڑھ بھارت کا ایک حصہ ثابت کرنے کے حق میں دلائل دیے۔ بھارت نے نواب جوناگڑھ کے الحاق کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے ایک حکم جاری کیا، جس کی نقل گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجی گئی۔ بھارت نے پاکستان کے صدر کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت سے تعبیر کیا، لہذا جب کوئی بھی فیصلہ نہ ہوا تو اس پر بھی بھارت نے فورکشی کی اور حکومت کر لیا۔ ریاست مناودر پر بھی اسی طرح بھارت نے زبردستی فوج کے ذریعے سے حملہ کر کے زبردستی نواب سے دستخط کروائے اور ریاست کو ہندوستان میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین مسئلہ ریاست جموں کشمیر کا۔ ریاست جموں کشمیر پاکستان کے شمال میں سب سے بڑی ریاست تھی، جس کو اس نے ڈوگرا راج گلاب سنگھ اس وقت اس کا نواب تھا، اور اس نے صرف 75 لاکھ میں اس ریاست کو ہندوؤں کے ہاتھوں جو تھا وہ فروخت کر دیا۔ سب سے زیادہ جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، وہ کسی بھی طرح سے ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا وہاں کے لوگوں نے اپنے آزادی کے لیے تحریکیں چلانی شروع کر دیں اور بھارت نے جعلی دستاویز بنا کر اس کو اپنے بھارت میں شامل کیا اور ان پر قبضہ کر آج کے ابھی تک جو ہے وہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور ابھی تک 1935 اور 1971 کی 2 جنگیں ہوئی، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پچھلے 15 سالوں سے کشمیری مجاہدین ہتھیار اٹھائے ہوئے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے، لیکن وہ کوئی مؤثر قدم اٹھانے سے قاصر ہے، کیونکہ مسلمانوں کے حق میں وہ کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ دے نہیں سکتی۔ ہندوستان اور مسلمان جب تک آپس میں دشمنی میں رہیں گے، دوسرے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس لیے بین الاقوامی ادارے اس مسئلے کو ابھی تک کسی بھی طرح سے حل نہیں کر سکے۔ تو یہ تھا ہمارے چیپٹر نمبر 2 کا فرسٹ لانگ کویسچن کہ پاکستان قائم کرنے کے بعد پاکستان کو کن کن ابتدائی مشکلات کا جو تھا وہ سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے پاکستان نے ان کو حل کیا، یہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کا ٹاپک جو ہے وہ یہیں پر کلیئر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔